Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ محبت شریف درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معطر زندگی سیرت پڑھتے ہوئے ہم آج اپنے 28ویں درس پر ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی غزوہ بنی المصطلق کی، جو 4 ہجری شعبان میں یعنی مدنی زندگی کے چوتھے سال پیش آیا. اور پہلے دومۃ الجندل تھا، پھر غزوہ بنی المصطلق تھا. اور میں نے کہا تھا کہ غزوہ بنی المصطلق میں 2 بڑے اہم واقعات ہوں گے جس میں آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور جس سبق کو نہ لینے کی وجہ سے آج ہم سخت رسوائی اور ذلت میں ہیں. پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملازم تھا جو مہاجری تھا. ظاہر حضرت عمر مہاجری تھے تو وہ غلام بھی مہاجر تھا، یعنی مکہ والا تھا. اور ایک آدمی تھا خزرج کا، یعنی مدینے والا، انصار میں سے خزرج قبیلے کا، کیونکہ انصار کے 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور لڑائی ہو گئی، اور خزرجی آدمی جو تھا وہ زخمی ہو گیا. اس نے جب بہت پٹائی ہوئی، پٹنے لگا تو اس نے آواز دی یا علی الانصار، انصار میری مدد کو آؤ. انصار مدینے والوں کو کہتے تھے. ادھر جو مدینے والا تھا اس نے آواز دی یا علی المہاجرین، اے مہاجرین میری مدد کو آؤ کہ مجھے ایک انصاری آدمی مار رہا ہے. یعنی مکے والوں نے کہا مدینے والا آدمی میں مار رہا ہے، مدینے والوں نے کہا مکہ والا مار رہا ہے. اور اب وہ ادھر سے دونوں آ گئے، اور قریب تھا کہ ان میں خونریز لڑائی شروع ہو جائے. ایک صحابی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، غزوے کے درمیان میں ہی ان کو اطلاع دی کہ یہ ہونے لگا ہے. تو آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے، حدیث میں ہے کہ آپ نے چادر بھی صحیح طرح پہنی نہیں، یعنی ایسے جیسے آدمی ریلیکس بیٹھا ہوتا ہے اپنی چادر، ایسے ہی آپ بھاگتے بھاگتے چادر گھسیٹتے ہوئے آئے. اور آپ سخت غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ابی دعوی الجاہلیت وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں اور جاہلیت کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. دعوها فانها منتنہ، چھوڑو یہ بدبودار نعرہ ہے. یعنی اپنی قوم کا نعرہ، کہ اپنی قوم کو اپنی مدد کے لیے بلانا، دوسری قوم کے خلاف، کسی مسلمان قوم کو دوسری مسلمان قوم سے لڑائی کے لیے بلانا. عبداللہ بن ابی منافق کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بہت آگ بگولا ہوا، اور اس نے کہا کہ آج سے زیادہ ذلیل دن میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمارے علاقے اور ہمارے شہر میں ہمیں ذلیل کر دیا. یعنی مکہ والے تو مدینہ کے نہیں تھے نا، مدینہ والوں نے ان کو پناہ دی، ان کو اپنا گھر دیا، ان کے ساتھ ایثار ہمدردی کا معاملہ کیا. تو اس نے کہا کہ ہمارے یعنی مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ والوں نے ہمیں ذلیل کر دیا. اور یہ کہا نعوذ باللہ کہ یہ مہاجرین کی مثال تو ایسی ہے جیسے کتے کو کھلا کھلا کر موٹا کرو وہ تمہیں کاٹے گا. یعنی ہم نے مہاجرین کو کھلایا پلایا اور اب ہمیں کاٹ رہے ہیں. اور قرآن مجید نے سورہ منافقون میں اس بات کا تذکرہ کیا. اور عبداللہ نے کہا پہنچ لینے دو ہمیں مدینہ، ہم ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہمیں ہمارے
عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ ذلیل سے مراد کس کو لے رہے ہیں؟ مہاجرین کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل عزت اللہ اور مومنوں کے لیے ہے۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا۔ جب عبداللہ بن ابی نے اپنے منافقین کے حلقے میں، بظاہر تو وہ مسلمان تھے، اندر اندر سے غدار تھے، اسلام کے غدار تھے۔ آج کل لوگ اسلامی تاریخ پر دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی بن رہے ہیں سلطنت عثمانیہ پر اور صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر۔ تو ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے، لوگ ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں۔ چلو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار غداری ہوتی ہے، بار بار جو ہے نا مسلمانوں کا جب بھی کوئی لشکر کافروں سے برسر پیکار ہونے جاتا ہے تو غداری ہوتی ہے۔ یہ تاریخ کوئی ایسی چل نکلی ہمارے اندر کہ بس غدار لوگ چند پیسوں کے بدلے اور چند چھوٹی عورت کے بدلے، تھوڑی سی عزت کے بدلے مسلمانوں سے غداری کر کے پیٹھ میں خنجر جھونکتے ہیں۔ اور یہ بڑی یعنی افسوسناک بات ہے۔ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ایک امریکن جج نے کہا تھا کہ پاکستانی تو $100 کے پیچھے اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اس کو پاکستان کی فورن آفس نے کہا بھائی آپ معذرت کرو، بہت غلط کہا۔ انہوں نے معذرت کر لی، لیکن معذرت کرنے سے فیکٹس تو نہیں بدل جاتے۔ تو یہ مشہور ہمارے بارے میں ہے، اور آج بھی عالم عرب میں جو معاملات چل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر غدار اور منافق کتنے ہیں۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم کسی کو حقیقی معنی میں منافق نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ دل سے کافر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں اس میں منافقوں والی علامتیں ہیں، منافقوں والے کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے راز کافروں کو بتا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر کافروں کا ایجنٹ بنا ہوا ان کے پیسے لے کر، اور انہوں نے وعدہ کیا ہم تمہیں سردار بنائیں گے، ہم تمہیں چودھری بنائیں گے، ہم اتنا مال دیں گے، ہم تمہیں پارلیمنٹ کی سیٹ دے دیں گے، فلاں پوسٹ دے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آج بھی ہمارے درمیان پورے ملک غدار ہیں جو عالم اسلام کے پیٹھ پر خنجر گھونپ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت ہمارے پاس امارات ہے، جو پوری طرح یہودی لابی کا حصہ اور یہودیوں سے زیادہ یہودی کا وفادار ان کا کتا بنا ہوا ہے، اور اس فلسطینیوں کے کوس کو کاٹ رہا ہے، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں یہ غلیظ ہیں، یہ بدبخت ہیں، ان کی غلطی سے مر رہے ہیں۔ اور عالم اسلام میں جو لوگ مسلمانوں کے حقوق کے لیے چاہے وہ کہیں بھی ظلم ہو رہا کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی غداریاں کر رہے ہیں، ان کے اندر ترکی کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر غداروں کو پیسے دے کر غداریاں کروا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے جو باحمیت حکمران ہیں وہ ہو جائیں۔ اور بھی اس کی مثالیں ہمارے آج عالم اسلام میں منافقین کی بہت مثالیں، اندرونی اور بیرونی، ان منافقوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان کا ایمبیسڈر جو حسین حقانی تھا وہ پاکستان کا نمائندہ تھا، پاکستان نے تمہیں کھلایا پلایا، پاکستان نے پڑھایا، پاکستان نے آپ کو ایگزام پاس کرایا، پاکستان نے آپ کی ٹریننگ کی، اور وہاں جا کے وہ ان کا غدار بن کے پاکستان کے راز فاش کرنے لگ گیا۔ امریکن نیشنلٹی کے بدلے لوگ بک جاتے ہیں، چند $1,00,000 کے پیچھے، ایک امریکہ کے ٹور کے بدلے لوگ بک جاتے ہیں، ایک امریکہ کا ٹور کرائیں گے آپ کو یورپ سے، بک جاتے ہیں لوگ، اپنے نفس پرستی کے آگے بک جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ایک بڑی افسوسناک کام ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ اپنی قوم اور اپنے ملک سے وفاداری کی بجائے اپنی وفاداریاں غیروں سے چند ٹکوں کے بدلے ہو جاتی ہیں، جو عالم اسلام کو اس وقت برباد۔ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے پاکستان یا کسی بھی عالم اسلام کے مسئلے کا، وہ بیرونی نہیں ہے، یاد رکھیں، خوب سمجھ لیں، بیرونی بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر تم استقامت سے ہوگے تو کافروں کی سازشیں تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گی۔ نہ امریکہ کا ہونا، یہودیوں کا ہونا، انڈیا کا ہونا، یہ بہت ثانوی مسئلہ ہے، بلکہ چوتھے پانچویں درجے کا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ ہماری اللہ تعالیٰ سے بغاوت، ہم میں سے ہر آدمی کی، اللہ کی رضا کے خلاف کام کرنا، نفس پرستی، اپنی نفس کے لیے حرام حلال کی تفریق کے بجائے کام کرنا، انفرادیت، اپنے ملک اور قوم کا نہ سوچنا، اپنے لیے سوچنا، اور اس میں غداری اور بے وفائی میں بھی آگے نکل جانا، اپنے مسلمان بھائی کے کندھے پر چڑھ کر سر پر پیر رکھ کر اپنی سیڑھیاں چڑھنا اور اپنی کامیابی کی منزلیں طے کرنا۔ یہ وہ نفاق ہے جو آج امت مسلمہ کے ہر دوسرے فرد میں کم یا زیادہ ہے۔ کسی میں زیادہ ہے، وہ ہمیں نظر آیا تھا ہم خائن غدار کے، کسی میں کم ہے۔ یعنی نفاق کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو۔ ہم نے اندر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اوپر سے اللہ کی مخالفت کرتے ہیں،
یہ نفاق نہیں ہے؟ دل میں لا الہ الا اللہ ہے، سامنے سے مسلمان داڑھی والے مسجد میں بھی جاتے ہیں، ادھر دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اگلا آدمی اعتماد کر رہا ہے داڑھی والا ہے، نمازی آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ میں دھوکہ میں بیٹھ گئے، وارثوں کا حق کھا لیا، بہنوں کی میراث کھا گئے، ادھر مولوی صاحب بھی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، یہ نفاق نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ تو ایک اچھا، اب منافقوں کی مجلس تھی خاص، اس میں یہ بات آ گئی، تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ مخلص صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بات بتائی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ ایسے بات کرے تھے کہ ہم عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینہ جا کے نکال دیں گے۔ آپ نے حضرت عمر نے فوراً کہا یا رسول اللہ گردن اڑا دوں؟ حضرت عمر تیار بیٹھے تھے، گردن اڑا دوں بھی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے بلایا، اس نے کہا نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ایسے ہی ہم تو ٹائم پاس کرنے کے لیے گپ شپ کر رہے تھے، بچہ ہے اس کو کیا پتا۔ اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، اب اللہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق کے لیے اللہ کے رسول یعنی اسلام ہی ملا ہے؟ مولوی ایسے، مسجد والے ایسے، مدرسے والے ایسے، ملانی ایسی، پردہ ہاں مذاق کے لیے دین، اسلام، اسلامی ریاستیں، اسلامی شاعر، اسلامی سزائیں، اسلامی امور یہی ملے؟ 4 شادیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جناب، پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مولوی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی حکومت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایون یہ سمجھیں کہ اس وقت ہماری حکومت جو ہے وہ بار بار کہتی ہے ریاست مدینہ، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ کہہ تو رہے ریاست مدینہ، اللہ کرے لے آئے، دعا بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کا نہیں رہا، بس چلو، لیکن آپ مذاق اڑانا شروع ہو جائیں، ہاں ریاست مدینہ ہو گئی، ہاں یہ دیکھو ریاست مدینہ میں جھوٹ بولے، یہ مذاق اڑانے کی بات ہے، قرآن میں وعید ہے اب اللہ ہی۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مذاق کس کا اڑا رہے ہیں۔ کل ایک مجلس میں بیٹھا تھا تو وہ ایک صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں کسی کا نام مذاق سے اڑا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ قرآن میں منع ہے، لا تنابزوا بالالقاب، آپ کسی کو لقب سے نہیں پکار سکتے، ٹنڈا، گنجا، موٹا، لمبا، لنگڑا، ایسا نہیں آپ کہہ سکتے۔ لا تنابزوا بالالقاب، کوئی آدمی گناہگار بھی ہے، کافر بھی ہے، اس کو بھی آپ برے لقب سے نہیں پکار سکتے، قرآن نے حرام کہا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کانا ینادی باحب اسمائہم، لوگوں کے مختلف نام ہوتے ہیں نا، نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، جس کا جو سب سے خوبصورت نام ہوتا تھا، یعنی اس کو اپنے لیے جو سب سے اچھا لگتا تھا، اللہ کے نبی اس سے بلایا کرتے تھے۔ اکثر عربوں میں کنیت سے بلانا اچھا لگتا تھا، ابا عبداللہ، ابا الدویسری، ابا ہریرہ، ابو الولید، ابو وفد، ابو رشید، اس طرح آپ ایسے بلاتے تھے۔ بھائی عزت دینا سیکھیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ لوگوں کو مجلس میں بیٹھ کے ذلیل کرنا شروع کر دیا، اس پہ مذاق بنایا، تو مذاق کے لیے یہی میں نے مسلمانوں کی عزتیں اتار کے نیلام کریں، یہ کیا ذلیل عادت ہے۔ تو ہم توبہ کریں عادتوں سے، مذاق کا کوئی اور موضوع ڈھونڈ لیں، اللہ کے نبی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن ایسا مذاق جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ تو مسلمانوں کو کیا کافروں جانوروں کو عزت دینا سیکھیں، وہ عزت لوٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم، اور ہم ایک مرتبہ ایک بڑے بزرگ پنجاب کے ان کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کوئی مضمون لکھا تھا بریلوی حضرات کے خلاف، دیوبندی تھے، تو وہ مضمون لکھوا رہے تھے تحریر، تو جس نے لکھا اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا بھی آپ مجھے پڑھ کے سناؤ محتاط، انہوں نے پڑھ کے سنایا، تو بریلوی حضرات کے جو بزرگ ہیں بڑے، تو ان کا نام لکھا رضا خان بریلوی نے یہ کہا، تو وہ جو بزرگ تھے بڑے عالم اگرچہ وہ بریلویوں کے خلاف مناظرے بھی کرتے تھے، انہوں نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو یہ نہیں لکھوایا تھا، میں نے آپ کو لکھوایا تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ کہا اور ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کی عزت کریں، وہ تو بدعتی ہے۔ کہا بھائی عزت تو کافر کی بھی کرنی ہے، تو مسلمان ہے، ایسے لکھو۔ یہ ہے ادب کہ بھائی لوگوں کو عزتیں دینا سیکھیں، تعریف کرنا سیکھیں، تعریف سے دل بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے جانوروں کو نہیں دیکھا، گھوڑ سوار جب گھوڑا چلاتے ہیں، میں نے بھی گھوڑا سیکھا ہوا، چلایا ہوا ہے کافی پروفیشنل، تو اس کے بعد اگر گھوڑے کو تھپکی دے دیں نا، وہ گھوڑا اور تیز جاتا ہے، ایسے ہنہناتا ہے جیسے خوشی سے، اپنے بال یوں یوں کرتا ہے، ہنستا ہے کہ وہ اس کو مزہ آتا ہے۔ کسی بھی جانور کو جب اس نے کوئی پرفارمنس دی ہے، اس کو تعریف کر دیں، اس کو ہاتھ دے دیں، اس کو مزہ آتا ہے۔
ایون لوگوں نے یہ تجربہ کیا کہ دو پھولوں کو رکھا ایک جیسے، اور ایک پھول کو کچھ دن ایک ہفتہ پیار دیا، بہت پیار خیال کیا، ہاتھ پھیرا، مسکرا کر پھول کی طرف دیکھا، ماشاءاللہ ویری گڈ یہ کہا، یہ باقاعدہ یہ ریسرچ ہوئی ہے، تجربہ ہوا ہے، اور دوسرے پھول کو نیگلیکٹ کیا، وہ پھول مرجھانا شروع ہو گیا، یہ کھلنا شروع ہو گیا، کیونکہ پھول تو جاندار ہے نا۔ اللہ نے ان میں بھی، نباتات میں بھی یہ رکھا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں، اس کو عزت دیں، وہ پھیلتا ہے۔ ہم انسانوں کو عزت نہیں دیتے، جسے پتہ نہیں عزت دینا تو کیا ہو گیا کہ کوئی کسی کو پیسے دے رہے، کسی کو پیسے لگ جاتے ہیں اس میں، عزت دینا سیکھ۔ یہ منافقوں کی عادت ہے، عزت نہ دینا، ذلیل کرنا، گندے لقب سے پکارنا اور مذاق اڑاتے جانا ایک دوسرے کا۔ آپ کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ 4-5 دوست جمع ہو جائے نا، کہتے ہیں جی اب اس کا ہم ریکارڈ لگا رہے ہیں، اس کی بتی لگا رہے ہیں، یہ بڑا مزہ آتا ہے۔ اب وہ بیچارہ اگلی دفعہ وہ لگاتے ہیں، جس کا لگایا جا رہا ہے اس سے پوچھو تمہیں مزہ آ رہا ہے، جس کو آپ ذلیل کر رہے ہیں بیٹھ کے، اس کو مزہ آ رہا ہے؟ یہ تو ایب جو ہوگی مسلمان۔ خیر جی، واقعہ چل رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ ہم جو ہے مکہ والے نعوذ باللہ ذلیل ہیں، ہم جائیں گے ان ذلیلوں کو باہر نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عبداللہ بن ان کے جو بیٹے تھے وہ مخلص تھے، انہوں نے بتا دیا رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ مذاق کے لیے موضوع ملا تھا تمہیں؟ اور اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ابھی عذر بہانے نہیں کرو، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یعنی اسلام کی چیزوں کا مذاق اڑانا یہ آپ کو کفر میں لے جا سکتا ہے، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑانا یا اہل دین کا مذاق اڑانا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی عالم کا مذاق اڑائے تو 2 وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر عالم کا مذاق اڑا رہا ہے اس کے عالم ہونے کی وجہ سے تو یہ کفر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے مذاق اڑا رہا ہے کہ اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، یہ علم والا ہے۔ یا علماء کا مذاق اڑائے، مولوی تو سارے ایسے ہوتے ہیں، علماء کفر تک لے آ سکتے۔ ہاں کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو، ذاتی کسی میں کوئی کمی ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت جو ہے اللہ کے ساتھ لگی ہے۔ امام صاحب کا مذاق اس لیے اڑایا جا رہا ہے کہ وہ امام صاحب ہیں، یہ کفر تک لے جا سکتا ہے۔ تو اب جب اللہ کے نبی کو بھی پتہ لگ گیا وحی کے ذریعے کہ یہ بدبخت جو ہے ایسے ہی کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے مسلمانوں کا اور مذاق اڑا رہے تھے۔ مہاجرین کے مذاق اڑانے کا مطلب ہے اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا، اللہ کے نبی بھی مہاجر ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا مذاق اڑانا، یہ سارے مہاجر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب اجازت دیں میں قتل کروں ان کو۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، اگر ہم ان کو قتل کریں گے تو دنیا کہے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، لہذا جب تک ہمارے ساتھ ہیں ان منافقوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ یہ آپ کی حکمت تھی کہ اپنے اندر جو لوگ غدار ہیں جب تک ان کی غداری بہت واضح نہیں ہو جاتی تو بغاوت تک نہیں چلی جاتی تو ان کو مارا نہیں جائے گا۔ اس لیے علماء کا اتفاق ہے، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اچھا حضرت اسید بن حضیر مدینہ کے صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جانے دیں، عبداللہ بن ابی کے دل میں آپ کے لیے زبردست قسم کا بغض ہے، کیونکہ اگر آپ کے آنے سے پہلے مدینہ کا پورے مدینہ کا سردار عبداللہ بن ابی منافق نے بننا تھا، اب آپ آ گئے تو آپ سردار بن گئے، اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی، ان کو تو پوچھتا ہی نہیں، اس وقت شور کرتا رہتا ہے، تو اس کو اس کا غم ہے، آپ جانے دیں اب۔ تو یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک سے دشمنی نہ لگا لیں، اور جو آپ کے اندر غدار بے وفا خائن لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ یعنی ان سے احتیاط بھی رکھیں، ان کے سامنے اپنے راز ڈسکس نہ کریں اہم معاملات، لیکن ان کو مارے نہیں، ان کو ساتھ چلائیں جب تک ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ دنیا کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ اندر کون غداری کرے، دنیا تو کہے گی کہ محمد جو ہے وہ تھوڑے سے شک پہ اپنے ساتھیوں کو مار دیتا ہے، تو یہ بات کہیں لوگوں کے لیے مسلمان ہونے سے مانے نہ بن جائے کہ لوگ بھائی ہم مسلمان ہو گئے، ہم پر کسی نے الزام لگا دیا جاسوس ہے مار دیں گے، یہ بات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے اندر جاسوسی کا نظام بھی تھا، چند صحابہ اس پہ مقرر تھے کہ دیکھیں منافق کیا باتیں کرتے ہیں، احتیاط اپنی جگہ لیکن مارنا نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن میں آیت ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ منافقوں سے اور کافروں سے لڑائی جہاد کریں۔ تو علماء نے فرمایا کہ منافقوں سے جہاد ہوگا زبان کے ساتھ اور کافروں سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ، یعنی زبان سے ان کی ریشہ دوانیوں کا جواب دینا اور اعلیٰ حکمت سے ان کی بات کو ٹال دینا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، علماء نے لکھا اس واقعے کے اوپر کہ اتحاد کتنی اہم ترین چیز ہے مسلمانوں کے لیے۔
اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے منافقوں کو برداشت کیا جا رہا ہے، جو ہر وقت سازش کرتے ہیں، ہر وقت پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں۔ مخلص صحابہ جو سادے ہیں ان کو بھی جمع کر کے، اچھا آج تو یہ ہو گیا، آج تو یہ ہو گیا، یہ کوئی طریقہ ہے کام کرنے کا، جنگ میں جا رہے ہیں مروا دیں گے، ایسی باتیں حوصلے اس کے بغیر۔ تو یہی سمجھنا کہ اتحاد، علماء نے لکھا ہے اتحاد مسلمان معاشرے کا اتنی بڑی چیز ہے، اس کے لیے 100 سنتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ سنت پر عمل کرنے میں ثواب ہے، نہیں عمل کرنے میں گناہ نہیں ہے، بہت بڑی محرومی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان معاشرے کا اتحاد اتنی بڑی چیز ہے، بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے۔ وہ اتحاد نہ ٹوٹے، برداشت کرو، معاف کرو، برداشت کرو، معاف کرو، اپنے اپنے جھنڈے ہر ایک نہ اٹھا کے بیٹھ جائے، اپنے اپنے نعرے لگا کے نہ بیٹھ جائے، اپنی اپنی پارٹیاں لگا کے نہ بیٹھ جائے، اپنے اپنے انٹرسٹ لے کے نہ بیٹھ جائے، ہر آدمی اپنی رائے کو تھوپنے کے لیے نہ ہو، کسی کو بڑا بنائے اور اس کی رائے کے آگے اپنی رائے کو جھکا دیں۔ آپ کو بتائیں پاکستان میں کتنی پولیٹیکل پارٹیاں رجسٹر ہیں؟ پتہ ہی کسی کو؟ 2000 سے اوپر ہیں، 2000 کچھ۔ دینی تنظیمیں کتنی ہیں؟ سینکڑوں، کتنے 100 تک چلی جاتی ہیں، چھوٹی 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 چھوٹی۔ یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم مل کر کام نہیں کرنا چاہتے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک مسلک کے اندر بھی کتنی کتنی تنظیمیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہی حالت سیاسی جماعتوں کا، یہ حالت لسانی جماعتوں کا، یہ حالت جو پولیٹیکل فرنٹ بن رہے ہیں، این جی اوز بن رہی ہیں، یا ملک کے مفاد کے لیے جو تنظیمیں بن رہی ہیں، کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اپنی عقل کو کامل سمجھتا ہے، جبکہ جو دنیا کے ڈیولپ معاشرے ہیں وہ ملکوں کی سطح پر اتحاد کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ میں جب ہمارا ایک لیگل وزٹ تھا 2 مہینے کا، 2 ہفتے کا، جرمنی اور ہالینڈ اور فرانس میں، تو فرانس میں جو ہے نا اسٹریسبرگ میں یورپین کورٹ ہے، یورپ کے 60 ممالک ایک عدالت پر متفق ہیں، ایک عدالت پر 60 ملک، ان میں ایک ایک ملک کی اکانومی پاکستان سے 10 20 50 گنا ہے، وہ اتنا بڑا وہ رکھنے والے، اتنا پیسہ رکھنے والے ایک کورٹ پر۔ یعنی جرمنی یا فرانس کے کورٹ نے اگر اس کو ریلیف نہیں دی تو وہ آدمی یورپ کے کورٹ میں اپلائی کرے گا اور وہ کورٹ اس کو ریلیف دلائے گا، اور جرمنی کو، فرانس، بیلجیم کو ماننا پڑے گا کہ ہاں ٹھیک ہے مانیں گے۔ اور وہاں یورپین کاؤنسل تھی جہاں 67 ممالک دنیا کے، یورپ کے، اور اس میں ترکی وغیرہ بھی آیا ہے، وہ مل کر اپنے فیصلے کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ جناب ہم پورے مل کر طے کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم مل کر طے کریں۔ ہمارے ہاں تو 2 گھر والے 2 پڑوسی متفق نہیں ہوتے، 2 ریڑھی والے جھگڑا کرتے ہیں، ایک مسجد کی کمیٹی پر جھگڑا ہو جاتا ہے، بڑی باتیں تو بڑی، اتفاق نہیں ہوتا، 2 گروپ 4 گروپ بنے ہوتے۔ 40-45 ملکوں کی ایک کرنسی ہے، 40-45 ملک ایک سینجن ہے، ایک کا ویزا لو، جس ملک میں جانا ہے جائیں، گارڈ بھی نہیں کھڑا ہوا وہاں پر، یہ کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ گاڑی لیں، آپ 40 ملکوں میں گھوم جائیں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ اتحاد اور یہ وہ طاقت ہے جو ان کے پاس ہے۔ اب آپ ان کے خلاف ریلی نکالیں، آپ ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، آپ ان کے خلاف فتوے لکھیں، اس کا چندہ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے بلکہ، کہ آپ ادھر اپنی قوت کو لگا رہے ہیں جہاں قوت لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، فضول کاموں میں لگا رہے ہیں، یا فائدہ ہے تو بڑا عارضی ہے۔ محنت کی ہے، تعلیم، عقل، اخلاقیات، اتحاد، اپنے چھوٹے مفادات کو بڑے مفادات کے نیچے رکھنا۔ یہود و نصارہ آج ملے ہوئے نہیں ہیں، حالانکہ تاریخ میں جنگیں رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے مار چکے ہیں، ایک دوسرے کو بری طرح قتل کر چکے ہیں، آج مسلمانوں کے خلاف ملے ہوئے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے۔ ہم 2 آدمی مل کر بیٹھنا نہیں چاہتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس کو قائم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمارے ساتھ رکھا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر کوشش کریں، اور یہ کوشش نہ ہو کہ میں بڑا بن جاؤں، یہ کوشش ہو یہ بڑا بن جائیں۔ اہل آدمی اس پوری مسجد کا مثلا کمیٹی کا بڑا بنانا ہے، جو سب سے اہل ہے اس کو بڑا بنا دیں، ایم پی اے بننا ہے، ایم این اے بننا ہے، کاؤنسلر بننا ہے، جو اہم ہے بڑا بنا۔ ہمارے خاندان کا بڑا، خاندان کی کمیٹی کا بڑا وہ بنے گا جو اہل ہے، نہیں بن رہا جو بن گیا، آپ کی چاہت کے بغیر بھی کوئی بن گیا بات مانیں گے، جب تک کہ کھلی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا ہماری رائے بات مانیں گے۔ یہ وہ اتحاد کی طاقت ہے جو دنیا کی غبی قوموں کو جس نے طاقتور کر دیا۔ امریکنز جو ہیں وہ دنیا میں آئی کیو لیول پر بہت نیچے لوگ ہیں، اور پاکستانی بہت اونچے ہیں آئی کیو لیول پر، ذہانت میں،
لیکن ہم کس ذلت کے گڑھے میں اور وہ کس عزت کے عروج پر ہیں، کیونکہ وہ متحد ہیں. ان کے یہاں سب سے بڑی چیز اپنا ملک ہے، اپنے ملک کا اتحاد ہے. یہ وہ سبق ہے جو تاریخ، قومیں، قرآن، حدیث ہمیں بار بار سکھاتا ہے، لیکن ہم خواب خرگوش کی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتے. اپنی نفس پرستی میں، اپنی ضد میں، اپنے تکبر میں آ کر پوری امت کا بیڑی برباد کرتے ہیں، اپنے ملک کو بھی خراب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں منافقوں کے عادتوں سے بچائے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اللہ خلوص ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. اور اللہ ہم جیسے چھوٹے آدمیوں سے ملک ملت اسلامیہ اور اپنے ملک اور ملت کی بہبود کا، تعمیر کا کوئی کام لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to